فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں انتہائی اوتھینٹک کتاب 250 سالہ انسان جلد سوم، جس میں تاریخ امامت کے 4 ادوار کا ذکر ہے۔ ہم دوسرے دور کو پڑھ رہے ہیں اور تقریباً دوسرے دور کے اختتامی مراحل میں ہیں۔ اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی، مترجم سید کوثر عباس موسوی، اور ریڈنگ کا پارٹ نمبر 41۔ یہاں پر ہم 359 پیج پر ہیں موجود، اور یہ آدھا پیج پڑھ لیا تھا پچھلی نشست میں۔ جہاں پر ہم نے آپ سے اجازت لی تھی وہ اس کی آخری لائن یہ تھی کہ جسے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی زبان سے نقل کیا گیا ہے، استفادے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے، نیز انہیں قابل اعتبار، مستند، قابل فہم اور قابل تطبیق بنانا ہمیشہ سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ دوسرا باب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلا باب ہم نے یعنی کہ دوسرے دور کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، دوسرا دور پڑھ رہے ہیں۔ اب آغاز کرتے ہیں کہ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ماضی کی نسبت آج نہج البلاغہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتانا بھول ہی گئی کہ ہم کون سا عنوان پڑھ رہے تھے۔ عنوان اس کا نام ہے نہج البلاغہ سے آشنائی کی ضرورت۔ اس کا آغاز کر دیا تھا ہم نے پچھلی نشست میں۔ تو اب آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کہ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ماضی کی نسبت آج نہج البلاغہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ میں ہمیں بدقسمتی سے ان انحرافات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ایک طرف غلط فہمی، جہالت اور دوسری طرف خود غرضی اور دشمنیوں کے باعث وجود میں آئی ہیں، اور اسی چیز نے ہمیں اسلامی تعلیمات کے بارے میں الجھن میں ڈال دیا ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ میں جہالت، تنگ نظری اور خود غرضی رہی ہے، جس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات اور اس کے حقائق کو جیسے وہ ہیں اور انہیں سمجھنا چاہیے نہیں سمجھے گئے، اور اس کے برعکس ظہور اسلام کی پہلی صدی ہی سے معاشرے کے طاقتور طبقے اور ان لوگوں کی کہ جنہیں اسلام کی پاکیزگی سے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کی خود غرضیوں، خباثتوں اور گمراہیوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پوری تاریخ میں ہمیں ہمیشہ اسلامی فکر کے خالص ذرائع اور فکری بنیادوں کی ضرورت رہی ہے جن پر انحصار کیا جائے۔ خوش قسمتی سے قرآن مجید ہمیشہ سے مسلمانوں کے درمیان موجود رہا ہے، اگرچہ قرآن کے مفاہیم کو بھی لوگوں کی بری نیتوں، کج فہمیوں، خود غرضیوں اور گمراہیوں کا سامنا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کا متن ان بدخواہوں اور جاہلوں کے شر سے محفوظ، صحیح و سالم حالت میں مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، اور اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ علم و معرفت کے صاف و شفاف سرچشموں کی مسلمانوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ قرآن مجید کی سلامتی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آج وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ثقافت کے پھیلاؤ اور علم کی گہرائی کے ساتھ جو انسانوں پر حکمرانی کرتی ہے، کچھ لوگوں کو مل بیٹھ کر صدر اسلام سے لے کر اب تک کے اس طویل عرصے کے دوران اسلام کی خالص تعلیمات جو انسان کے اطمینان اور یقین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی سکت رکھتی ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ
اکٹھا کر کے مفکرین اور صاحبان نظر کے سامنے استنباط اور اجتہاد کی خاطر پیش کر دینا چاہیے، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو احادیث کے سلسلے میں بھی کیا جانا چاہیے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ نہج البلاغہ اس قریبی راستے کو ہمارے قدموں کے سامنے رکھتا ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں اس طویل مسافت سے اسلام کے آغاز تک قریب ترین بنیادوں اور اسلامی تعلیمات کے محفوظ ترین نظاروں تک لے جاتی ہے۔ اگر ہم نہج البلاغہ پر کام کریں اور اگر امیر المومنین علیہ السلام کے ان خطبوں کو جمع کریں اور ان کی سند اور دیگر خصوصیات پر کام کریں جو نہج البلاغہ میں موجود نہیں ہیں، تو موجودہ نہج البلاغہ یا اس سے بھی بڑا ایک مجموعہ، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول 500 کے قریب خطبات کی نشاندہی کی گئی ہے، ترتیب دے کر 15ویں صدی ہجری میں اسلامی معارف کی ایک بڑی خدمت کر پائیں گے۔ صدر اسلام سے اتنے عرصے بعد اگر ہم قابل قبول ایک ایسا لا یزال غنی منبع کو جمع کر کے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش کر سکیں تو ہمارا یہ کام کس قدر ہمیں فہم اسلام سے نزدیک کرتے ہوئے ہمارے اندر اسلامی معلومات میں اضافے کا باعث ہو سکتا ہے، اور یہ کام آج کیا جا سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کی قدر و قیمت اور اہمیت کا ایک اور پہلو امیر المومنین علیہ السلام کے کردار کی عکاسی ہے، جس کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا یہ اجنبی چہرہ، یہ عظیم انسان اور یہ مسلمانوں کے لیے کامل نمونہ انسان، یعنی اسلام چاہتا ہے کہ تمام لوگ ایسے بن جائیں، جس کی مکمل شناخت اور تعریف کو نہج البلاغہ کے اوراق اور سطور میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں نہج البلاغہ امیر المومنین کے تعارف کی کتاب ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نہج البلاغہ میں موجود پراسرار اور حیرت انگیز جہانوں اور علم کی مختلف وادیوں کو کسی نے بھی نہ دیکھا ہو اور انہیں اتنے خوبصورت اور دلچسپ انداز میں بیان کر سکے؟ اور نہج البلاغہ میں ایک اعلیٰ انسانی شخصیت کے تمام پہلو موجود ہیں، معرفت، اخلاق اور ایک انسان کی مخصوص صفات، اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر، اور وہ مخصوص اور عظیم اخلاق جس کی اسلام نے صرف انسانوں کو تعلیم دے رکھی ہے۔ ایک کامل انسان نہج البلاغہ میں مجسم ہوتا ہے، اور وہ کامل انسان خود امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور یہ نہ صرف امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے، بلکہ اسلام کی شناخت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسلام کس طرح انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے دور کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اسلام جس کے تم گن گاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس کا مشن آفاقی ہے، وہ کس قسم کے انسانوں کی تربیت کا خواہاں ہے؟ اس سوال کے جواب میں دکھانے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت سے بہتر، خوبصورت اور عظیم ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو جس خوبصورتی اور وضاحت کے ساتھ نہج البلاغہ میں بیان کیا گیا ہے، کہیں اور نہیں کیا گیا۔ البتہ نہج البلاغہ مختلف جہتوں سے قابل اہمیت ہے۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہج البلاغہ عمدہ ترین مباحث اور معارف اسلامی کا ایک مجموعہ ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ایک مسلمان اور اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں نہج البلاغہ میں کوئی کلام، جملہ یا کوئی اشارہ نیز کوئی ہدایت ضرور ملتی ہے۔ توحید سے لے کر اسلامی عقائد اور اصول دین اور اخلاق کو تہذیب سے لے کر تزکیہ نفس تک، اسی طرح ملکی سیاست سے لے کر اجتماعی امور کی دیکھ بھال، نیز خاندان کے اخلاق سے لے کر جنگ و سیاست اور حکمت سے لے کر مستقبل سے متعلق پیشین گوئیاں، سب کچھ اس عظیم کتاب میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نہج البلاغہ کے اہم ترین مباحث میں سے ایک زہد و پارسائی اختیار کرتے ہوئے دنیا اور دنیا کے پرفریب چیزوں سے لاپرواہی برتنا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے اہم ترین مباحث اور موضوعات میں سے ایک ہے۔ نہج البلاغہ کے کلمات قصار ہوں یا خطبات اور خطوط، ان میں سے بہت سارے دنیا سے لاپرواہی برتتے ہوئے زہد و پرہیزگاری اختیار کرنے سے متعلق ہیں۔ سید رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
کہ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام زہد و پرہیزگاری اور دنیا کے زرق برق سے اور اس کی فریب دینے والی خواہشات سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں تو ہم یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ ان کلمات کے کہنے والے کی زندگی میں زہد و پرہیزگاری اور دنیا سے بے رغبتی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ سید رضی کی عبارت یہ ہے، لکھتے ہیں کہ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام زہد و تقوی، عبادت الہی اور ترک دنیا جیسے موضوعات پر گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ یہ شخص جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ تو دن رات عبادت الہی میں مشغول رہنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن اچانک ہمیں بالکل اسی لب و لہجے میں ایک آواز سنائی دے گی جس میں تلوار کی فضیلت پر گفتگو کی جا رہی ہے، میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے اور جنگ لڑنے کا حکم دیتے ہوئے مختلف جنگی حکمت عملیوں کی تعلیم دیتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جنگ جمل کے موقع پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب محمد رضی اللہ سے جنگی کمانڈ کا عہدہ واپس لیا تو اس موقع پر محمد بن حنفیہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جو فرمایا یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 11، میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، اپنی کھوپڑی اللہ کے حوالے کر دینا، زمین میں قدم گاڑنا، جنگ کے موقع پر ہمیشہ لشکر کے آخری سرے پر نظریں جمائے رکھنا۔ جب آپ امام علیہ السلام کی جنگی حکمت عملیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو آپ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی فوجی کمانڈر اپنے ماتحتوں کو جنگی ہدایات دے رہا ہو، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف اپنے سامنے کی طرف دیکھنے پر کفایت نہ کرنا بلکہ لشکر کے آخری سرے پر نظریں جمائے رکھنا۔ البتہ اس کا ایک عام صف مفہوم ہے جس پر تمام جنگوں اور میدانوں میں عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی انسان کو اپنے سامنے دیکھنے پر کفایت نہیں کرنا چاہیے اور بلکہ ہمیشہ آخری سرے پر نظر رکھنی چاہیے اور دور کی چیز کو اپنا ہدف اور مقصود قرار دینا چاہیے، کیونکہ یہی چیز کامیابی کی ضمانت ہے۔ لیکن اگر کلاسیکل جنگی طریقوں کو دیکھا جائے تو اس دور میں جب تلواروں کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی تھیں تو یہ ایک بہترین حکمت عملی تھی، کیونکہ جو شخص ہاتھ میں تلوار لیے جنگ کرنا چاہتا ہے اسے خود کو اپنے سامنے ہی الجھا کر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کا ہدف اور مقصد دشمن کے لشکر کے آخری صفوں میں اس جگہ تک پہنچنا ہونا چاہیے جہاں پر ان کے کمانڈر ہوں، جہاں پر دشمن فوج کے کمانڈروں کے خیمے لگے ہوں، کیونکہ یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ کوئی بھی جنگجو جب تک اس بات پر عمل کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں صرف دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے بجائے اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو وہ کامیابی کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ پس اس موقع پر آپ امیر المومنین علیہ السلام کو جب جنگی لباس میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک جنگی کمانڈر اور جنگی امور کا ماہر اور ایک بہترین استاد پائیں گے۔ بالکل اسی مسئلے کو آپ دوسرے امور میں بھی دیکھ سکتے ہیں، مثلاً آپ عقائد ہی کو لے لیجئے۔ جب آپ علیہ السلام توحید کے موضوع پر گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، ایک فلسفی بلکہ کسی بھی فلسفی سے بہتر انداز میں انتہائی گہرائی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام حکومتی اور مملکت کے امور سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے مالک اشتر کو حکم دیتے ہیں، مالک اشتر کے نام امام علیہ السلام کا مشہور وسیع اور جامع خط کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہاں پر اس کا حوالہ نوٹ کیجئے کہ اس کی تشریح آیت اللہ خامنئی کی کتاب ولایت اور حکومت میں بیان کی گئی ہے۔ تو جب آپ یہاں دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آپ حکومتی اور مملکت کے امور سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے مالک اشتر کو حکم دیتے ہیں، یعنی جو کہ مالک اشتر کے نام مشہور وسیع اور جامع خط ہے، تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایسا تجربے کار سیاستدان بات کر رہا ہو جس نے سال ہاتھ سال حکومت کی ہو، سیاسی امور سے بخوبی آگاہ ہو
اور لوگوں سے برتاؤ نیز امور حکومت کے پیچ و خم سے واقف ہو، اسی طرح لوگوں پر حکومت کرنے کے گر جانتا ہو، اپنے ساتھیوں اور نمائندوں کے انتخاب کا ہنر جانتا ہو۔ ان تمام امور سے متعلق آپ علیہ السلام ایک تجربے کار سیاستدان، ماہر حکمران اور حاکم کی طرح بات کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اجتماعی حقوق، عوامی حقوق اور معاشرے کے کمزور طبقے کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس طرح بات کرتے ہیں اور ایسے ایسے نکات کی نشاندہی فرماتے ہیں جیسے کوئی اجتماعی امور کا ماہر، انقلابی اور بہت بڑا مصلح ہے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کی بھوک کی بات کرتے ہیں، کمزور طبقے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی بہتری کی بات کرتے ہیں، معاشرے میں پائی جانے والی کمزوریوں کی بات کرتے ہیں اور ان تمام امور پر بات کرتے ہیں جن کے بارے میں ایک تجربے کار سیاستدان اور ماہر حکمران کو جاننا اور ان پر توجہ دینا چاہیے، اور اسی طرح لوگوں کے درمیان عدل اور سماجی انصاف سے کام لینے کے معاملے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ تمام پہلو اور مختلف ابواب و فصول نہج البلاغہ میں مکمل طور پر پیش کیے گئے ہیں، اور یہ ایک جامع کتاب ہے جو ہمیں اسلام کے تمام پہلوؤں سے متعارف کراتی ہے۔ یقیناً ہمارے پاس اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا ورثہ اور سب سے قیمتی خزانہ ہے جو ہم مسلمانوں کے پاس ہے، جو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، یہاں پر نہج البلاغہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہم نے پڑھی اس جس عنوان سے وہ مکمل ہوئی پیج 363 پر، اور اب پیج 364 پر ہم آ گئے۔ یہاں پر عنوان ہے آخر کار منادی نے ندا دی، تہدمت واللہ ارکان الہدا۔ آئیے اس عنوان کے تحت تفصیلات جانتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انہی عظمتوں اور اقدار کو کمال تک پہنچانے کے لیے ضربت کھائی، اور انسانی تاریخ کا یہ عظیم سانحہ رونما ہوا، اور آپ علیہ السلام دنیا کے بدبخت ترین اور شقی ترین لوگوں کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ ہم لوگ آپ علیہ السلام کے مصائب اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس بزرگوار کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کر سکے۔ البتہ آپ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ایک بہت بڑا دردناک اور انتہائی دلسوز نیز ایک طرف انسانی شقاوت اور جرم کی نشاندہی کرنے والا واقعہ ہے، تو دوسری طرف انسانی فضائل اور کرامات کا پرتو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار یہ چیزیں انسان پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہیں کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ البتہ میں اس بات پر کوئی زیادہ اصرار بھی نہیں کرتا ہوں کہ آپ حضرات مصائب کے بیان پر ضرور گریہ کریں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ علی علیہ السلام جیسے لوگ کیوں کر مارے جاتے ہیں اور انہیں مارنے والے کون ہیں۔ ہمیشہ کے مقابلے میں آج کے دور میں ہمیں ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ علی علیہ السلام یعنی اسلام مجسم، یعنی قرآن ناطق، یعنی اسلام کا سب سے بڑا شاگرد، لکھا ہے ابن ملجم کے ہاتھوں مارے گئے۔ ابن ملجم کون ہے؟ ابن ملجم خوارج میں سے ایک ہے، جس میں چند ایک خصوصیات پائی جاتی تھی۔ پہلی خصوصیت یہ کہ وہ بظاہر مسلمان تھا، اور وہ بھی ایک عبادت گزار، حافظ اور قاری قرآن مسلمان تھا، جو اپنے گمان میں اسلامی تعلیمات کا پابند اور معتقد تھا۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی کو بھی نہیں مانتا تھا، یہاں تک کہ علی علیہ السلام کو بھی، بلکہ وہ علی علیہ السلام کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ علی علیہ السلام کو سازشی اور ایک غیر انقلابی عنصر سمجھتا تھا۔ اے نون سوادرے، وہ اس وجہ سے کہ علی علیہ السلام نے ایک انتہائی خطرناک اور حساس موقع پر ایک بہت بڑی ضرورت کے پیش نظر معاویہ کے ساتھ جنگ کے شعلوں کو بجھایا تھا، مخالفت کر رہا تھا۔ کیا حقیقت میں وہ اسلام کا دفاع چاہتا تھا؟ اس بات میں شک ہے۔ وہ بظاہر اسلام کے نام پر مسلمانوں کے نامی گرامی شخصیات پر سازشی ہونے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں رجت پسند کہتا تھا۔ وہ حب علی علیہ السلام کو رجت سمجھتا تھا، رے جیم آئین تے سمجھتا تھا، تو خود کو ترقی پسند اور انقلابی سمجھتا تھا۔ اس نے اسی اسلام
قرآن انقلاب اور پارسائی کے نام پر نیز اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات کا پابند ہونے کا بہانہ بنا کر اسلام کی مقتدر ترین اور عظیم شخصیات کو خاک و خون میں غلطاں کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں نہروانی خوارج ایک ایسے گمراہ گروہ پر مشتمل تھا۔ ایسے لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور آج بھی ہیں۔ یہ گروہ ہمیشہ موجود رہا ہے اور آج بھی باقی ہے۔ صدر اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لے کر دوسری اور تیسری صدی ہجری تک خوارج کا کردار دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے اسی چہرے کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اسلام کے دعوے کے ساتھ اسلام کے سچے فرزندوں کو بدنام کرتے ہوئے اسلام اور قرآن کے حقیقی فرزندوں سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ علیہ السلام ایک سازش کے نتیجے میں شہید کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس دور کے اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی غلطی کا نتیجہ تھا، اور وہ بڑی غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ ابن ملجم جیسا شخص کہ جس نے نہ تو اسلام کی بو سونگھی تھی اور نہ ہی اسلامی تعلیمات سے متعلق کچھ جانتا تھا، ایک ایسا شخص اسلام ہی کے نام پر، اور وہ بھی ایک خالص اور انقلابی اسلام ہی کے نام پر اللہ کی بہترین مخلوق کے گلے پڑ چکا تھا۔ یہ ایک المیہ تھا۔ اگر یہ شخص امیر المومنین علیہ السلام کو شہید نہ کرتا تو بھی اس کا وجود ہی ایک بہت بڑا المیہ تھا جس کی گہرائیوں کو ہم آج درک کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں، اور وہ یہ کہ انہی نام نہاد انقلابی اور قرآن پڑھنے والے مسلمانوں نے معاویہ سے پیسے لے رکھے تھے، اور معاویہ ہی نے انہیں اس کام پر آمادہ کیا تھا۔ جبکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ معاویہ اور عمرو عاص عین الف صاد عمرو عاص کے قتل کا واقعہ ایک سازش سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس میں ایک احتمال ہے اور وہ معقول بھی ہے۔ یہاں پر لکھا حوالہ نوٹ کر لیجئے کہ مزید جاننے کے لیے ضمیمہ نمبر 11 امیر المومنین علیہ السلام کو قتل کرنے کی معاویہ کی سازش کا مطالعہ کیجیے۔ اچھا، یہ جو انورٹڈ کاما میں لکھا ہے امیر المومنین کو قتل کرنے کی معاویہ کی سازش، یہ ہے انورٹڈ کاما میں، اور ضمیمہ نمبر 11 ہے، لکھا ہے کہ اس کا مطالعہ کیجیے۔ پھر چلتے ہیں واپس، لکھا ہے دوبارہ اس لائن کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس میں ایک احتمال ہے اور وہ معقول بھی ہے، تو ہم بغیر کسی دلیل کے اس امکان کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ ایک ایسی سوچ اور فکر کے پائے جانے کا یہ مطلب ہے اسلام ایک ایسی صورت اختیار کرے کہ اسلام اپنے مخالف گروہوں کی سازشوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک ڈھال بن جائے، اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام جیسا مسلمانوں کا عظیم الشان رہبر اور قائد اس فاجعے کے نتیجے میں شہید ہو جائے۔ فے الف جیم عین بڑھیے، اس کے نتیجے میں شہید ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کسی بھی معاشرے میں ایک قائد اور رہبر انقلاب لوگوں کو کتنا عزیز ہوتا ہے، اور لوگ کیسے اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کی نبض اس کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ کس طرح معاشرے کو سرگرم اور زندہ رکھتا ہے۔ اور اگر جب لوگوں سے ایسا رہبر اور قائد چھین لیا جاتا ہے تو وہ کیا محسوس کرنے لگتے ہیں اور ان کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے تمام خوابوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ اپنے تمام امیدوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کوفے کے مسلمانوں کی یہی کیفیت تھی۔ پھر 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کی رات، جو بظاہر جمعے کی رات تھی، البتہ بعض روایات کے مطابق 19 رمضان جمعے کا دن تھا، جبکہ بعض روایات کے مطابق 21 رمضان جمعے کا دن تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر مہمان تھے۔ روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ ام کلثوم نے افطار کے لیے دسترخوان پر دودھ نمک دونوں سجا دیے ہیں، تو فرمایا کہ ان میں سے ایک کو ہٹاؤ۔ کیا آپ علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد نے ایک ہی دسترخوان پر 2 سالن تناول کیے ہوں؟ یہ ہمارے لیے درس ہے۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام نے دودھ اٹھوا کر روٹی اور نمک کے ساتھ افطار فرمایا اور رات وہیں گزاری۔ ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نماز پڑھتے تھے، بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتے تھے،
शब कदर के आमाल अंजाम देते थे, कभी बाहर निकलकर आसमान पर नज़र डालते थे और मुसलसल ये बात दोहराते जाते थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये ख़बर दी है कि सुबह के सादिक़ व मुसद्दक़ ने मुझे ये ख़बर दी है कि माँ कज़बत वला कुज़िबतु। यहाँ पर इसके बारे में लिखा है कि बिहारुल अनवार की तारीख़ किताब तारीख़ अमीरुल मोमिनीन अबवाब वफ़ाता बाब नंबर 127 हदीस नंबर 38। तो माँ कज़बतु वला कुज़िबतु ये पढ़ा और कि ना मैं झूठ बोलता हूँ और ना मुझसे झूठ बोला गया है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये ख़बर दे रखी है कि तुम्हारी सफ़ेद दाढ़ी तुम्हारे सर के खून से रंगीन हो जाएगी और आज की रात वही रात है। परवरदिगार से मुलाकात के लिए आप अलैहिस्सलाम ऐसे मुस्तरिब हैं जैसे अल्लाह का एक नेक मोमिन बंदा होता है, यानी वही अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो जंगों में शुजाअत और बहादुरी के साथ मौत के इस्तकबाल को जाया करते थे। वो अजीम इंसान और खुदा का खालिस बंदा आज की रात, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलाम जानते हैं कि आप अलैहिस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में जाने वाले हैं, तो आप अलैहिस्सलाम का दिल कांप रहा है। फिर लिखा है लक़ाए इलाही में बेचैन होना मौत के खौफ से बेचैन होना नहीं है, क्योंकि ये हस्तियाँ हकीकत में मौत से नहीं डरती थीं, लेकिन खुदा से मुलाकात के हवाले से बड़े बड़े औलियाए इलाही भी अपनी तमाम तर अज़मत के बावजूद बेचैन होते हैं। यही वजह है कि उस रात इमाम अलैहिस्सलाम बेचैनी की हालत में थे। रिवायात से इस बात का बखूबी पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम बार बार कमरे से बाहर जाते थे और आसमान की तरफ देखते थे और कुरान मजीद की बाज़ आयात की तिलावत किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम कुछ ऐसी बातें बयान करते थे जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अलैहिस्सलाम से बयान फरमाई थी। यहाँ तक फजर की अजान से पहले इबादत इलाही की बजा आवरी के लिए मस्जिद तशरीफ़ लाए और फजर का वक्त होने तक महराब मस्जिद में महवे इबादत रहे। रिवायात में है कि उस दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपनी नाफिला नमाज में सूरह अंबिया की दर्ज झैल आयत मजीदा की तिलावत की थी। लिखा है कि वक्त तरबल वादुल हक़्क़ु फ़इज़ा हिया शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू। रिवायात में है कि लोगों ने अमीरुल मोमिनीन को इस आयत को 10 मरतबा पढ़ते हुए सुना था। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम दर्ज झैल आयात जो कि सूरह अंबिया की आयत 97 और 102 हैं, इन बुजुर्गवार की हालत के ऐन मुताबिक हैं। अच्छा, ये जो आयात थी उनका यहाँ पे तर्जुमा नहीं लिखा हुआ। आयात कुछ यूँ है कि इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अनहा मुबअदून, और दूसरी है ला यस्मऊना हसी सहा वहुम फ़ी मा अश्तहत अनफुसहुम खालिदून। अब यहाँ पर ये दोनों जो हमने पढ़ी सूरह अंबिया की आयत 97 और 102 है कि जो इन बुजुर्गवार की हालत के ऐन मुताबिक हैं, उनकी भी तिलावत की थी। और उसके बाद जब आप अलैहिस्सलाम रुकू या सजदे में थे तो उस शकी ने जहर में बुझी हुई तलवार से आप अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक पर वार किया। रिवायत में है कि जिस वक्त यह हादसा रूनुमा हुआ उस वक्त कूफे के लोगों ने एक आवाज़ सुनी। एक गैबी हातिफ बुलंद आवाज़ में कह रहा था कि खुदा की कसम हिदायत के सुतून मुनहदिम हो गए। हवाला है बिहारुल अनवार किताब तारीख़ अमीरुल मोमिनीन अबवाब वफ़ाता बाब 127 हदीस नंबर 58। और लिखा है कि अरकान हिदायत गिर गए। लोगों ने जब ये आवाज़ सुनी तो उन्हें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन जब उन्होंने इसके बाद वाले जुमले को सुना तो समझ गए कि क्या हो गया है। और वो ये जुमला था कि कुतिला वल्लाहि अलीउल मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए। लिखा लूत बिन याह्या अबू मखनफ नकल करते हैं कि जब महराब में इन बुजुर्गवार के सर पर ये ज़रबत लगी और उनकी आपकी पेशानी शिगाफ्ता हुई तो लम यतावहु
آپ نے کسی قسم کی آہوزاری نہیں کی، آپ علیہ السلام نے کسی قسم کے درد کا بالکل بھی اظہار نہیں کیا، بلکہ خود کو سنبھالا اور صبر سے کام لیتے ہوئے کسی درد کا اظہار نہیں کیا، لیکن حضرت منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ شروع میں تو آپ علیہ السلام کے آس پاس کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور مسجد میں اندھیرا تھا۔ مسجد میں موجود لوگ بھی متفرق طور پر اپنی نافلہ نمازوں میں مشغول تھے۔ شروع میں تو لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اور سر پر ضربت لگنے کے بعد امام علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی زبان مبارک سے جو جملے ادا کیے ہیں وہ یہی تھے، قائلاً بسم اللہ و باللہ و علی ملتی رسول اللہ، اور ادا کیے ہیں وہ یہی تھے جو کسی اور موقع کے حوالے سے بھی ہم نے سن رکھے ہیں۔ یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے تھے تو اسی جملے کو پڑھا تھا۔ کیا ہے وہ جملہ؟ یہاں لکھا ہے کہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، کہ یہاں پہ کہ حوالہ ہے کہ کتاب ہے اللہوف علی قتل التفوف علی بن موسیٰ بن طاؤس متوفی 664 صفحہ نمبر 121۔ اللہ کے نام سے، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اپنی زندگی کے ماحصل کو اس راہ پر قربان کرتا ہوں، یہ ترجمہ ہے۔ اور یہ جملہ بھی نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا فزتو ورب الکعبہ، یعنی یہاں پہ حوالہ ہے مناقب آل ابی طالب باب درجات امیر المومنین علیہ السلام فصل فی المسابقت بالیقین والصبر۔ آگے چلتے ہیں کہ مولا کے ان الفاظ کے بعد کہ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یعنی ایک ایسے نتیجے تک پہنچنے کے لیے انسان جتنا بھی کام کرے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ حوالہ یہاں پر ہے سورہ صافات آیت نمبر 61، یہاں پر یہ جو ہم نے پڑھا اس کا یہ ترجمہ، کہ پھر اس کے بعد لکھا ہے یعنی ایسے نتیجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو بھرپور کام کرنا چاہیے۔ توجہ فرمائیے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاک و صاف روح عوالم ملکوت سے کس قدر متصل تھا، یہاں تک کہ اس وقت بھی جب آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اس دنیا میں زندہ تھا، ثم صاح وقال قتلنی ابن ملجم قتلنی اللعان، اس ذکر اور مناجات کے بعد امام علیہ السلام چلائے اور لوگوں نے متوجہ ہوتے ہوئے قاتل کو بھاگنے سے روکا۔ فلما سمع الناس زجہ، اور جب لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی آواز سنی تو گھبراہٹ میں بھاگ دوڑ شروع کی تاکہ قاتل کو پکڑ سکیں۔ سامعین یہاں پہ ہم اجازت چاہتے ہیں پیج 368 پر، اس کے بعد کیا ہوا اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔